کہ ان مولویوں نے جو آپ کو مٹھائی کھلائی ہے یہ انہوں نے آپ کو بے وقوف بنایا ہے۔ لیکن 2 روز پہلے جو دربار یزید میں تقریر کر رہا تھا ان کا لیڈر، وہ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ اب پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اس کا نام ابو الفضل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ حرم حضرت عباس میں استعمال ہوتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 2 واقعات دیکھنے کو ملے، 2 اہم واقعات دیکھنے کو ملے، جنہیں دیکھنے کے بعد کوئی بھی صاحب عقل، کوئی بھی صاحب شعور، سمجھ بوجھ رکھنے والا، جس کے دل میں مسلکی تعصب نہ ہو، وہ ایک نتیجے پر پہنچ جائے گا، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ کون کس کا ہے طرفدار۔ ظاہر ہے جب انسان کو اس بات کا پتہ چل جائے گا تو انسان کی فکر تبدیل ہو جائے گی اور حق اور باطل کی پہچان وہ اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ اور ہم یہ جو باتیں کریں گے آج، یہ حقائق پر مبنی ہوں گی، کوئی مسل کی تفریق، کوئی مسل کی تعصب نہیں ہے۔ اب لیکن اگر کوئی حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو ایسے شخص کا کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ کہ اس وقت عالمی میڈیا پر ساری دنیا میں ایک ہی موضوع پر بات ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور وہ ہے ملک شام کے حوالے سے، کہ شام میں کیا ہوا، کیسے ہوا، اب کیا ہوگا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اب کیا ہوگا۔ کہ جیسے ہی بشار الاسد کی وہاں پر حکومت گری تو اس کے بعد ایک مخصوص طبقے کی جانب سے بہت زیادہ خوشی منائی گئی، اور یہاں تک کہ پاکستان میں بھی کچھ شدت پسند عناصر کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ خیبر پختونخوا میں مارکیٹس میں یہ سب کچھ ہوا، اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ ان واقعات میں پہلا واقعہ جو دیکھنے کو ملا، اور جی کہا گیا جی مبارک ہو، رافضیوں سے جان چھوٹ گئی، رافضیوں شیعوں سے نجات مل گئی مسلمانوں کو، اور اسلام کی حکومت قائم ہو گئی اور نظام اسلام قائم ہو گیا۔ اب ظاہر ہے اب ایک عام سوچ رکھنے والا بندہ جب یہ باتیں سنتا ہے، جس کو زیادہ عالمی حالات سے آگاہی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے ایک مسلمان خوش ہوتا ہے یہ سن کر۔ کون ہے جو خوش نہ ہوگا کہ جی اسلام کی حکومت قائم ہوئی ہے تو اسلام کی فتح ہے، حق کی فتح ہے، ایسی حکومت ہوگی تو اچھی بات ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل ہوگا، لوگوں کے جان و مال محفوظ رہیں گے، اور ظلم کی مذمت ہوگی۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید ہے، ظالم کے خلاف کلمہ حق کہا جائے گا، اور خصوصاً ان مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی جائے گی جن پر ظلم کیا جا رہا ہے دنیا کے، چاہے وہ کسی بھی خطے میں ہوں، جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں رہے، خوراک نہیں ہے، خوراک کی کمی ہے، ان کے لیے آواز اٹھائی جائے گی، ان کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ایک عام آدمی تو یہی سوچتا ہے، لیکن اس عام آدمی کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ان مولویوں نے جو آپ کو مٹھائی کھلائی ہے یہ انہوں نے آپ کو بے وقوف بنایا ہے، انہوں نے آپ کو ایک جھوٹا لالی پاپ دے دیا ہے۔ بھائی یہ رانگ نمبر ہیں، یہ مسل کی تعصب سے ہی باہر نہیں نکل سکتے۔ وہاں پر کوئی اسلام کی فتح نہیں ہوئی، بلکہ راہ ہموار ہوئی ہے اسلام دشمن قوتوں کے لیے، طاغوت کے لیے، تاکہ وہ لوگ وہاں پر آئیں اور اپنے دیرینہ مقاصد کو حاصل کر لیں، جو مقاصد ان کے رکے ہوئے تھے رافضیوں کی حکومت کی وجہ سے۔ جی ہاں، یہ حقائق ہیں۔ وہ مقاصد اب یہ لوگ ان نام نہاد اسلامی گیٹ اپ والوں کی وجہ سے حاصل کر لیں گے بڑی آسانی سے، اور آدھے تو کر چکے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعظم نے 8 دسمبر کو گولان ہائٹ سے پیغام جاری کیا، مبارکباد دی سب سے پہلے تو، اور پھر کہا کہ ہماری افواج یہاں پر اب آ چکی ہیں ٹیمپرری بیسس پہ، اور آج اس نے یہ بیان دیا کہ یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گا۔ اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 250 سے زائد حملے ہو چکے ہیں شام میں ریاست کی جانب سے، اور تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا ہے۔ شام کی 3 بڑی ایئر بیسز پر حملے ہوئے، دمشق کے قریب ایئر بیس پر حملہ ہوا، ہومس کے قریب ایئر بیس پر حملہ ہوا، اور شام میں شمال مشرقی علاقے میں واقع ایک ایئر بیس پر حملہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ شام کا سب سے بڑا بحری اڈا بھی تباہ کر دیا گیا۔ اور یہ سب کچھ ان یزیدی عناصر کی وجہ سے ہوا ہے جن کے لیے مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ واقعی بہت بڑی خدمت ہے بھائی یہ، اور مبارک کے مستحق ہیں یہ لوگ، اور یہ مٹھائیاں بانٹنے والے بھی۔ اور وزیر اعظم نے ان کو سب سے پہلے مبارکباد دی، اور حق بھی یہی بنتا تھا ان کا۔ ان حملوں کی سعودی عرب نے مذمت کی، مصر نے مذمت کی، قطر نے مذمت کی، لیکن 2 روز پہلے جو دربار یزید میں تقریر کر رہا تھا ان کا لیڈر، وہ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، وہ وہاں پر مسکرا رہا ہے، اور یہ عناصر یہاں پر مسکرا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ اور ان دونوں مسکراہٹوں سے، ان دونوں واقعات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کی میں نے بات کی تھی۔ یہ سب کچھ ان شدت پسند عناصر نے دشمن کے اشاروں پر کیا، ان کے کہنے پر کیا،
اور فتنہ برپا کر دیا، اور دشمن نے ہمیشہ کی طرح فرقہ واریت کا استعمال کرتے ہوئے عالم اسلام کو تقسیم کیا اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔